اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ماہ ذی القعدہ ہمارے آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت اور شہادت دونوں کا مہینہ ہے. یکم ذی القعدہ ولادت، 23 ذی القعدہ شہادت. گویا پورا مہینہ امام رضا علیہ السلام کی سیرت، ان کے کلمات اور ان کی تعریفات سے پوری دنیا میں گونج رہا ہے. جہاں امام رضا علیہ السلام کی سیرت، ان کے خاندان، ان کے معجزات، ان کے کرامات، علمی کمالات کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، وہاں ایک گوشہ عموماً تشنا رہ جاتا ہے، اور وہ ہے آپ کے اقوال زرین کا، حکیمانہ اقوال کا. اور دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اہمیت آپ کے انہی حکیمانہ اقوال کی ہے، کیونکہ ہم ان کے علمی مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے. وہ امام، وہ معصوم، ہم معموم اور غیر معصوم. ہم معجزات کرامات کے حامل نہیں ہو سکتے. ہمارا خاندان اس خاندان کی جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں. ہاں، ان کے حکیمانہ اقوال یقیناً ہمارے ہی لیے ہیں. ان کی نصیحتیں، ان کے مشورے اور ان کی دور اندیشی کی باتیں جو اپنے زمانے کے لیے ہی نہیں بلکہ آنے والے ہر زمانے کے لیے ہیں، خصوصی طور پر اس زمانے کے لیے کہ جو لوگ زمانہ غیبت میں رہ رہے ہیں. ہم آج ان کے ایک ایسے قول کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں اور اس کی تشریح کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ جو خصوصی طور پہ آج کل کے زمانے سے متعلق ہے. آپ کے حکیمانہ اقوال میں سے ایک قول آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوشش میں کامیاب فرمائے. اور وہ قول ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں عافیت کے 10 اجزاء میں سے 9 اجزاء گوشہ نشینی اور 1 جز خاموشی میں ہوگا. امام کا یہ قول بلا شبہ اپنے اندر ایک سمندر پوشیدہ رکھتا ہے. یہاں پر سمجھنے کے لیے 3 باتیں ہیں. لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ عافیت کے 10 حصوں میں سے، یعنی عافیت ایک اہم لفظ ہے سمجھنے کے لیے کہ حقیقی عافیت کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اس کی اقسام کیا ہیں، اس سے متعلق چیزیں اور اس کی ازداد ضد کیا ہے، اپوزٹس. اور دوسری چیز گوشہ نشینی. گوشہ نشینی کیا وہ تنہائی ہے جو آج کل ہم کرونا کرائسس کے درمیان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، سولیچیوڈ جسے کہتے ہیں، یا گوشہ نشینی کچھ اور ہے؟ اس کے بعد خاموشی. خاموشی کسے کہتے ہیں؟ خاموشی کے فوائد کیا ہیں؟ کیا خاموشی دین اسلام میں ریکمینڈڈ ہے؟ اور اگر ریکمینڈڈ ہے تو اس کے کیا فوائد ہیں؟ پھر ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ دونوں چیزیں یعنی گوشہ نشینی اور خاموشی خصوصی طور پہ آج کل کے ماحول کے تناظر میں کس طرح متعلق ہے، ریلیونٹ ہے عافیت سے. سب سے پہلے تو ہم عافیت کے متعلق گفتگو کر لیتے ہیں، پھر ہم گوشہ نشینی سے متعلق، اور پھر آخر میں خاموشی سے متعلق. عافیت کیا ہے؟ دیکھیں، اکثر ہم ایک جملہ اردو میں استعمال کرتے ہیں، معاف کیجیے گا. کوئی فقیر حتیٰ کہ ہماری گاڑی کے پاس آ کر پیسے مانگتا ہے تو ہم کہتے ہیں معاف کرو. تو معاف کیجیے گا، معافی چاہتا ہوں، معاف کرو، یہ عافیت ہی سے نکلا ہے. یعنی میں آپ سے ضرر، میں آپ سے نقصان نہیں چاہتا. تو عافیت کا مطلب کسی بھی نقصان سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو سیکیور کرنا، یعنی آپ کو کوئی نقصان نہ ہو. اب نقصان کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے.
مالی نقصان یعنی بزنس لاس، جاب لاس جو آج کل بہت عام ہے کرونا کرائسس میں، یہ صحت کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. خود کرونا کرائسس ایک صحت سے متعلق بہت بڑا پینڈیمک، بہت بڑا مسئلہ پوری دنیا میں بنا ہوا ہے، تو یہ بھی ایک عافیت کا نہ ہونا ہے. خاندانی حوالے سے میاں بیوی کے جھگڑے، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ڈائیورس ریٹ بہت بڑھ گیا ہے کرونا کرائسس میں، لڑائی جھگڑے بڑھ گئے ہیں. جب آدمی جو ہے 24 گھنٹے ایک دوسرے کو دیکھے گا تو زج تو ہوگا، چڑچڑاہٹ اور لڑائی جھگڑے، چھوٹی موٹی چپقلش تو ہوگی. تو ہر قسم کی عافیت یعنی ذہنی، روحانی، جسمانی، مالی، دنیاوی اور دینوی، یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی عافیت اگر انسان کو مل گئی، یعنی اس کو کوئی بیماری نہ ہوئی، اس کو کوئی معاشی تنگی نہیں ہوئی، اس کو خاندانی مسائل نہیں ہوئے، وہ عافیت میں ہے. بلکہ دیکھا جائے تو حقیقی عافیت آخرت کی عافیت ہے. دنیا میں آپ نے بادشاہوں کی طرح زندگی گزاری، لیکن آخرت آپ کی جہنم میں خدا نخواستہ گزرنے کے لیے آمادہ ہے. تو پھر کیا فائدہ؟ نمرود، حامان، شداد اپنے اپنے زمانے کے کامیاب بادشاہ تھے، لیکن قیامت میں سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عافیت دنیا کی بھی ہونی چاہیے، عافیت دنیاوی بھی ہونی چاہیے، آخروی بھی ہونی چاہیے، یعنی آخرت کے لیے بھی. لیکن دنیا کے حوالے سے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں انشورنس. گاڑی لی آپ نے، چوری کا ڈر ہے، ایکسیڈنٹ کا ڈر ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی انشورنس کروا لو. صحت کے معاملے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی انشورنس کروا لو، کوئی ایمرجنسی ہو گئی، کوئی آپریشن کروانا پڑ گیا تو اتنا بڑا جسے کہتے ہیں معاشی پریشر، فائنینشیل پریشر جو آئے گا وہ تم اس سے بچ جاؤ گے. پھر ہم لائف انشورنس بھی دیکھتے ہیں، کسی کا باپ مر گیا، کسی کا بیٹا مر گیا، بیوی، شوہر، تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کمپنی آپ کو ہیوج اماؤنٹ دیتی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انشورنس بھی اس قسم کی عافیت نہیں ہے، کیونکہ لاس ہو چکا ہوتا ہے، صحت جا چکی ہوتی ہے، جان ہاتھ سے جا چکی ہوتی ہے. کوئی بزنس لاس، آدمی اس کو واپس آنے میں بھی جسے کہتے ہیں کہ کوشش کرنے کے باوجود بہت ٹائم لگاتا ہے. تو ہمیں یہاں پہ جو عافیت ہم جس کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہے بیفور اٹ اکرز، یعنی حادثہ ہونے سے پہلے، موت آنے سے پہلے، بیماری ہونے سے پہلے، خاندانی رنجشیں ہونے سے پہلے اللہ تعالی ہم کو عافیت میں رکھے. یہ ہے حقیقی عافیت. ہونے کے بعد اگر کوئی انشورنس کمپنسیشن ہو تو اٹ کین نیور کمپنسیٹ دا وے اٹ شوڈ بی. تو عافیت دنیاوی، دینوی، ظاہری، باطنی، ہر قسم کے نقصان سے بچنے کا نام ہے. اب اقسام کے حوالے سے جیسے کہ ہم نے کہا کہ دینی اور دنیاوی دونوں قسم کی عافیت ہونی چاہیے. ہمارے یہاں دو قسم کی ایکسٹریمٹیز ہیں، دو قسم کے شدت پسند گروہ ہیں. ایک دنیا دار طبقہ ہے، میں مسلمانوں کے اندر کی بات کر رہا ہوں. ایک دنیا دار طبقہ ہے جو نماز روزے کو بس واجبی ایک ریچول، ایک رسم کسی اہمیت دیتا ہے، اور دنیا کی بھاگ دوڑ میں صبح سے شام مصروف رہتا ہے، رات کو سہانے خواب دیکھتا ہے اور پھر دن میں ان خوابوں کی تکمیل کے لیے ان کے پیچھے دوڑتا ہے. دین کے حوالے سے اس کو کوئی شدھ بدھ نہیں، دین کے حوالے سے کوئی نو ہاؤ نہیں، اور نہ ہی وہ اتنا کنسرن رکھتا ہے. بلکہ دیکھا جائے تو خود بیوی، بچوں، شوہر اور دوست احباب کو بھی وہ بھول جاتا ہے، یعنی خود دنیا کو دنیا کے لیے بھول جاتا ہے. ایک وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ ہمیں دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی فکر نہیں، ہمیں تو جو ہے وہ اب بس آخرت کی فکر ہے. تو دیکھا جائے یہ دونوں طبقہ یہ بھول رہا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک اللہ ہے. جو دنیا دار ہیں ان کے لیے قرآن کی یہ آیت کافی ہے، لمن الملک اليوم للہ واحد القہار. جو آخرت کو بھول بیٹھے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، دیکھا جائے گا، تو یہ آیت قرآن ہے جس میں حاطف غیبی کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کون ہے، آج کا دن کس کا ہے، تو للہ واحد القہار، تمام انسانیت وہاں پہ گونج کے ساتھ کہے گی بس تیرا ہی ہے، یعنی تو ہی مالک ہے. دنیا میں تو ہم نے اپنی چلا لی، دنیا میں تو ہم نے باس بن کر، دنیا میں ہم نے بادشاہ بن کر، پریزیڈنٹ بن کر منصب، طاقت، دولت کی بنیاد پر تھوڑی بہت اپنی چلا لی، لیکن آج لمن الملک اليوم للہ واحد القہار، آج تیرا دن ہے. تو دین اور دنیا کی عافیت دونوں اللہ کی طرف سے ہے.
آپ دنیا کی بھی عافیت مانگیں، آپ آخرت کی بھی عافیت مانگیں۔ آپ یہ نہ کہیں اللہ مجھے دنیا میں دے دے آخرت میں نہ دے، یہ تو سب سے بڑی حماقت ہے۔ نہ یہ کہیں کہ اللہ ہمیں آخرت میں دے دے اور دنیا میں نہ دے، اور یہ کہنا تو ظاہر بات ہے کوئی بھی نہیں کہتا ہوگا کہ نہ دنیا میں دے نہ آخرت میں دے، لیکن کیا ہی اچھا ہے اگر ہم دنیا کے لیے بھی مانگیں اور آخرت کے لیے بھی مانگیں۔ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ جنت مل جائے بس دنیا نہ ملے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی جب کئی دن تک مسجد نبوی باجماعت نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہاں ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہے۔ رسول کی عادت تھی کہ اگر کوئی شخص نماز میں نہ آتا تو اس کے بارے میں استفسار کرتے، اور 3 دن تک اگر وہ نماز باجماعت سے غیر حاضر رہتا تو اس کی عیادت کے لیے یا اس کی پوچھ گچھ تفتیش کے لیے اس کے گھر تشریف لے جاتے۔ یہ دیکھیے یہاں پر ہمیں طریقہ ملتا ہے نماز باجماعت کا بہترین فائدہ کہ ایک سوشل گیدرنگ ہو، ایک آٹومیٹک، جو انفارچونیٹلی ہماری کرونا کی نظر ہوتی جا رہی ہے۔ حالات اب بہتر ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ اس قسم کی سوشل گیدرنگ، حج، عمرہ، زیارات، باجماعت نماز، جمعے کی نماز اور تمام اجتماعات، عاشور، اربعین، سب انشاءاللہ سب کی رونقیں واپس آ جائیں گی۔ رسول اللہ جاتے ہیں، صحابی رسول کی عیادت کے لیے پتہ چلتا ہے کہ وہ بیمار ہیں۔ رسول پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، خیریت؟ تو وہ کہتا ہے کہ اے رسول، آپ نے 3 دن پہلے سورہ قاریہ کی تلاوت کی تھی، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ اچھا، ہم جیسے لوگ تو سورہ سن کر، قرآن سن کر چکنے گھڑے کی طرح رہتے ہیں، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، اور یہ ایک بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے، بہت بڑا نقصان ہے عربی نہ سیکھنے کا۔ کم از کم ترجمے کے ساتھ آدمی سیکھ لے کہ جو پڑھا جا رہا ہے وہ سمجھ میں آ جائے، تفسیر، پس منظر، شان نزول وغیرہ، بہت بات کی بات۔ اور آج کل بہت ایسے گرامیٹیکل طریقے اور بکس اویلیبل ہیں جس میں آدمی چند مہینوں کی محنت سے کم از کم قرآن جو پڑھ رہا ہے، جو آیات پڑھ رہا ہے، جو سورہ پڑھ رہا ہے، جو دعائیں پڑھ رہا ہے، تعقیبات پڑھ رہا ہے، زیارت پڑھ رہا ہے، ان کو کم از کم سمجھ سکتا ہے، اور جب سمجھے گا تو لطف آئے گا۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے جب یہ آیت سنی تو میں بہت گھبرایا، اور میں نے قیامت کا منظر اپنے سامنے دیکھا اور خوب ڈرا، اپنے گناہوں کو یاد کیا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ کہ جو تو نے عذاب، جو تکلیف میرے لیے قیامت میں رکھی ہے، اسی دنیا میں دے دے۔ رسول نے کہا کہ تم نے یہ دعا کیوں نہ کی کہ اے اللہ مجھے دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی عافیت سے ہمکنار کر۔ ربنا، پھر اللہ کے رسول نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 تلاوت کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ربنا آتنا فی الدنیا، مجھے دنیا میں بھی دے، والآخرت، دنیا اور آخرت میں بھی دے، حسنات یعنی نیکیاں اور خوشحالی اور بلیسنگز اور رحمتیں اور نعمتیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ کوئی بخیل تھوڑی ہے، اللہ کوئی کنجوس تھوڑی ہے، اللہ کوئی کمپنی کا باس تھوڑی ہے کہ آپ نے اس سے بونس مانگا، لون مانگا، اس نے دے دیا، آپ نے دوسرے مہینے مانگا، اس نے کہا بھئی پچھلے مہینے تو دیا تھا، پچھلے مہینے تو لون بھی دیا تھا، پچھلے سال ہم نے آپ کو، اب ہم کہاں سے لائیں، ہمیں اوروں کو بھی دینا ہے۔ خدا تو کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ آپ جنت مانگیں گے، وہ کن کہے گا، آپ کے لیے جنت تیار کر دے گا۔ آپ دنیا مانگیں گے، دنیا کی خوشحالی مانگیں گے، عافیت مانگیں گے، وہ کن کہے گا فیکون کر کے جو ہے وہ آپ کے لیے دنیا بھی حاصل کر دے گا۔ اور یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، مطلب آپ اس میں حیرت زدہ نہ ہوں، روایتوں میں باقاعدہ منقول ہے۔ کنز الاموال کی روایت ہے کہ رسول نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ دنیا میں عافیت میں رکھتا ہے اور آخرت میں عافیت کے ساتھ بہشت میں داخل کرے گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ دنیا میں بھی ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، نہ صحت کے حوالے سے کوئی نقصان ہوتا ہے، نہ دولت کے حوالے سے نقصان ہوتا ہے، نہ مال و اولاد کے حوالے سے کوئی نقصان ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسی کرونا کرائسس میں جن لوگوں کے بزنس بہہ گئے ہیں، کئی لوگوں کی جانیں ہاتھ سے چلی گئی ہیں، پریشان حال ہو گئے ہیں، اسی کرونا کرائسس میں بہت ساری سکسیس اسٹوریز ویب سائٹس پہ موجود ہیں، انٹرنیٹ پر، کہ بہت سارے لوگ اسپیشلی انٹرنیٹ بیسڈ بزنس کرنے والے بہت آگے چلے گئے، بہت سارے لوگ صحت مندی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔
تو یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس روایت میں رسول کے ذریعے فرما رہا ہے کچھ لوگوں کو ہم دنیا میں بھی عافیت میں رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی عافیت میں رکھتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، وہ لوگ جو کہ غیر مسلمان ہیں یا مومن یا متقی پرہیزگار نہیں ہیں وہ عافیت میں رہے کروڑوں میں، لیکن آخرت کا دنیا میں، لیکن آخرت میں عذاب ان کا منتظر ہے۔ لیکن کچھ مسلمان دیندار لوگ بھی ایسے ہیں جو اس وقت کرونا کرائسس میں عافیت میں، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی عافیت کے ساتھ بہشت میں داخل ہوں گے۔ روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ بلائیں ان کے پاس سے گزر جاتی ہیں اور وہ محفوظ رہتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہی گھر میں کئی افراد ہوتے ہیں، 2 بھائی ہوتے ہیں، ایک کا بزنس فلاپ ہو جاتا ہے، مثلا آج کل کے کرونا کرائسس کے بیک گراؤنڈ میں ایک خاموشی سے ایک بیمار پڑ جاتا ہے، دوسرا اس کی تیمارداری کرتا ہے، وہ تیمارداری کرتے کرتے دیکھتا ہے کہ وہ اس کا باپ، اس کی بیوی، اس کا شوہر یا اس کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، لیکن وہ محفوظ رہتا ہے۔ یعنی کرونا کرائسس جس میں ٹچ کی بڑی امپورٹنس ہے، انٹریکشن کی بڑی امپورٹنس ہے، لوگوں کو ہم نے بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کو ہم نے مصافحہ کرتا ہوا دیکھا ہے، معانقہ کرتا ہوا دیکھا ہے، ہم نے بیٹے کو، اپنے باپ کو اپنی قبر میں، اس کی قبر میں اتارتے ہوئے دیکھا ہے، تلقین پڑھتے ہوئے کندھا ہلاتے ہوئے دیکھا ہے، جو باپ کرونا کرائسس سے جو ہے اس دنیا سے چلا گیا، لیکن الحمدللہ وہ خیر و عافیت میں ہیں۔ اور اسی دنیا میں کچھ مثالیں ایسی بھی ہیں کہ جب باپ مر گیا تو فون پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ دفنا دیں، ہم جو ہے تدفین میں نہیں آ سکتے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم ان کو دنیا میں عافیت میں رکھتے ہیں۔ اگر یہی لوگ آخرت کی بھی عافیت مانگ لیں تو انشاءاللہ آخرت میں بھی مل جائے گا۔ اچھا، یہ جو کہا گیا کہ دنیا بلائیں ان کے پاس سے گزر جاتی ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا تھی۔ نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو وہ بڑھیا لکڑی ٹیکتے ہوئے نوح علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کشتی کب تک بن جائے گی؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا بھئی کشتی بنانے میں تو بہت ٹائم لگے گا۔ اب وہ روزانہ آ جاتی، تو نوح علیہ السلام نے کہا آپ زحمت نہ کریں، جب کشتی بن جائے گی تو ہم آپ کو میسج، مطلب آج کل کے دور میں ہم آپ کو میسج کر دیں گے، کال کر دیں گے، یا کسی کو بھیج کے آپ کو بتا دیں گے، مطلع کر دیں گے، جو بھی ذریعہ اس زمانے میں۔ اب یہ بڑھیا چلی جاتی ہے اور کشتی تیار ہو جاتی ہے، خدا کا حکم آتا ہے کہ بھئی جلدی سے سب سوار ہو جاؤ اور طوفان آنے والا ہے۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ جب ایمرجنسی کی کیفیت ہوتی ہے، بارش کے لیے بادل آ جائیں تو آپ فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں تمام چیزیں، اینڈ یو گیٹ پریپیئرڈ فار دا رینی ویدر۔ محاورتاً نہیں، میں حقیقی معنوں میں کہہ رہا ہوں، ورنہ رینی ویدر جو ہے وہ اس کو بھی کہتے ہیں جب آدمی کا برا وقت، کرنچ ڈیز آتے ہیں۔ اب سب لوگ جانوروں سمیت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے۔ طوفان نوح آیا اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کشتی نے دنیا بھر کا جو ہے وہ دورہ کیا، پھر خانہ کعبہ کے پاس آئی، خانہ کعبہ بس قائم رہا، باقی پوری دنیا ڈوب گئی، آپ کو معلوم ہے تفصیلات۔ یعنی بڑا شدید طوفان تھا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو کشتی میں سوار تھے کوئی نہیں بچا۔ کنعان، نوح علیہ السلام کا بیٹا، جو بہت بڑی پہاڑی پہ چڑھنے کے لیے دوڑ رہا تھا، وہ جو ہے وہ بھی ڈوب گیا۔ تو ماؤنٹ ایوریسٹ بھی جو ہے وہ زیر آب آ گیا۔ بہرحال جب کشان طوفان تھم گیا، کوہ جودی پہ نوح علیہ السلام کی کشتی جا کے ٹھہر گئی اور پرسکون ماحول ہو گیا، تو وہ بڑھیا پھر دوبارہ آئی نوح علیہ السلام کے پاس کہ نوح علیہ السلام کیا ہوا، کشتی تیار ہو گئی؟ آپ نے کہا تو مجھے بتائیں گے، کافی دن ہو گئے۔ نوح علیہ السلام حیران، تمام افراد جو کشتی میں سوار تھے، پھر جو اتر آئے تھے، وہ بھی حیران کہ نوح علیہ السلام یہ کون بڑھیا ہے؟ پھر نوح علیہ السلام نے کہا یہ وہ بڑھیا ہے کہ جو کشتی کی تعمیر کے دوران آیا کرتی تھی، اور میں اس کو کہہ دیا کرتا تھا کہ ابھی تیار نہیں ہوئی، پھر میں نے ایک دن کہہ دیا کہ بھئی جب تیار ہوگی بتا دوں گا، لیکن میرے ذہن میں نہیں رہا۔ تو سب لوگوں نے حیرانگی سے اس سے پوچھا کہ تمہیں پتہ نہیں چلا؟ طوفان آیا، سیلاب آیا، پوری دنیا غرق ہو گئی، سوائے وہ لوگ جو اس کشتی میں سوار تھے وہ محفوظ رہے۔ اس نے کہا مجھے تو بالکل نہیں پتہ چلا، میرا تو مکان بالکل محفوظ تھا، نہ میں نے طوفان کو دیکھا، نہ پانی کو دیکھا، نہ سیلاب کو، نہ میں غرق ہوئی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ طوفان بھی آیا۔ تو آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے نیک بندوں کو دنیا کی بھی عافیت سے محفوظ رکھتا ہے اور آخرت کی عافیت سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عافیت اگر ہم مانگ لیں تو پھر آزمائش کس کے پاس جائے گی؟
بھی آزمائش کے لیے تو بہت زیادہ تاکیدات ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے ہم ضرور بالضرور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہمارے یہاں ایک شڈ ہوتا ہے، ایک مسٹ ہوتا ہے. شڈ چاہیے، ضرور، مسٹ ضرور بالضرور. یہاں پہ ولا لام تاکید بھی ہے اور نون تاکید ثقیلہ بھی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، 3 تاکیدات ہیں، یعنی شڈ کیوب، یا ضرور بالضرور بالضرور، for sure، certainly، جو بھی آپ انگلش میں اردو میں آپ طاقتور لفظ استعمال کر لیں. ضرور آزمائیں گے تم، خوف سے آزمائیں گے تم، بھوک سے آزمائیں گے، اور نقصان سے. کون سا نقصان؟ مال کا نقصان، جان چلے جانے کا نقصان، اور پھلوں اناج اور کھیت کھلیان کا نقصان. اور جو اس مصیبت میں صبر کریں گے اور کہیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ان کے لیے بشارت ہو. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ تم لوگ، بلکہ پہلے تو واقعہ یہ ہے کہ امام سجاد گزر رہے تھے ایک جگہ سے، تو دیکھا ایک شخص دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے صبر کی توفیق دے. تو امام نے پیچھے پلٹ کے کہا کیا تو آزمائش کی دعا مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا کیسے؟ کہنے لگے صبر تو تکلیف پہ پریشانی پہ کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے تو آزمائش کی دعا مانگ رہا ہے تاکہ تو تکلیف پہ پریشانی میں صبر کرے. اب وہ ٹھٹک گیا، پریشان ہو گیا. تو امام نے کہا تو یوں دعا مانگ کہ اللہ مجھے عافیت اور اس کے شکر کی توفیق دے. یعنی آزمائش کیا ہے؟ مال، دولت، اولاد، جان، صحت، ان کا چلا جانا یا ان کا گھاٹا ہو جانا، نقصان میں ہو جانا، آپ پریشان ہو جائیں، پھر آپ صبر کریں، پھر آپ جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہوں، آپ پھر آپ صبر کر کے نیک بندوں میں شامل ہوں. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز آپ کے پاس نہ ہو اور آپ ہٹے کٹے جان، مال، عزت، اولاد اور عظمت کے ساتھ پرسکون انداز سے زندگی گزار رہے ہوں اور شکر کر کر کے زندگی گزار رہے ہوں. اور شکر از دا کاز آف مینٹیننس. اگر آپ شکر ادا کریں گے، جیسے ہم کہتے ہیں کمپلیکسز وغیرہ میں مینٹیننس دینی پڑتی ہے. مینٹیننس دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی خرابی ہوگی بلڈنگ میں تو مینٹیننس ڈپارٹمنٹ اس کو کمپنسیٹ کر دے گا. یا کار کی، نئی گاڑی کی مینٹیننس انشورنس ہوتی ہے 1 سال 2 سال کے لیے. تو اگر آپ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگ لیں گے اور عزت، دولت، شہرت اور صحت ملنے پر شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو کنٹینیو کرے گا. یہ چیز مانگیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اپنے اصحاب سے تم لوگ اللہ تعالیٰ سے آزمائش نہ مانگو، کیونکہ تم لوگ آزمائش کو برداشت نہیں کر سکو گے. تم سے پہلے کے لوگوں کو، بنی اسرائیل کے زمانے میں لوگوں کو آروں سے چیرا گیا. یحییٰ علیہ السلام کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، زکریا علیہ السلام کا، کہ ان کو آرے سے چیرا گیا تھا. جب درخت میں چلے گئے تھے تو درخت کے بارے میں شیطان نے نشاندہی کی تھی اور لوگوں نے آ کے اس درخت کو کاٹا تھا. تو وہ درخت کے ساتھ 2 حصوں میں سمجھ لیں ان کی باڈی تقسیم ہو گئی تھی. تو اس زمانے میں لوگوں کو امام نے فرمایا آروں سے چیرا جاتا تھا کہ تم کلمہ کفر کہو، یعنی خدا کا انکار کرو، اور یعنی تم ایسی آزمائش برداشت نہیں کر سکتے. تو حقیقت میں جب امام کے اصحاب کہ جن کے سامنے امام بیٹھے ہوئے ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے تو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹے موٹے ٹیسٹ، چھوٹے موٹے مسئلے سے دوچار کر کے، پریشانی سے دوچار کر کے اس میں پاس کر کے ہمیں آگے لا جائیں، بلکہ آزمائش کا نہ ہونا اور ویسے ہی آگے چلے جانا، ترقی ہو جانا، پاس ہو جانا، نئی کلاس میں پروموٹ ہو جانا، اس وقت بہتر طریقے سے وہ اسٹوڈنٹ جانتے ہیں. او لیول، اے لیول، یا دنیا میں کسی بھی ملک میں رہنے والے اسٹوڈنٹس جو بغیر ایگزام کے پاس ہوئے ہیں پچھلے سال، اس دفعہ شاید ان کو ایگزام دینا پڑے تو کتنا مزہ آیا ہوگا، کتنا لطف آیا ہوگا کہ ہم بغیر پڑھے، کتنا ہی اچھا اسٹوڈنٹ کیوں نہ ہو، اس کو اگر ہم کہیں کہ تم کو بغیر ایگزام دیے، مثلا فرض کر لیں اس کی فرسٹ پوزیشن آتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تمہاری فرسٹ پوزیشن آئے گی، ایگزام نہیں دینا، بڑی خوشی تو ہوگی اس کو. جو پاس ہوتا ہے وہ کہے گا ٹھیک ہے مجھے پاس کر دو بغیر ایگزام کے، وہ تیار ہوگا. کوئی یہ نہیں کہے گا نہیں پہلے میرا ایگزام لو پھر مجھے پاس کرو. تو گرمیوں میں ہم گھر میں بیٹھے ہوئے، اگر کہا جائے بھی گھر بیٹھے آپ کو سیلری مل جائے گی تو کون بیوقوف ہے جو جاب پہ جائے گا. تو اگر بیٹھے بٹھائے جنت مل جاتی ہے،
اب آپ کہیں گے بھائی پھر آزمائش کہاں گئی؟ تو بھائی یہی تو آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کچھ لے کر آزماتا ہے اور کبھی کچھ دے کے آزماتا ہے. ہارون، مامون، قارون، شداد، نمرود، فرعون، یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے دے کے آزمایا. پوری زندگی آخری سانس تک بہت اچھی گزری، کامیاب نہیں ہو سکے، شکر الہی نہیں ادا کیا، بلکہ اللہ کے نیک بندوں کے دشمن بنے. تو زندگی تو کامیاب، زندگی میں تو عافیت، آخرت میں نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں اور عافیت پہ شکر کی توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمیشہ آخرت کی توفیق دے. اور دوسری بات یہ ہے آخرت کے حوالے سے، ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب عافیت دیتا ہے تو دنیا کی تمام نعمتیں آپ کے سامنے کھل جاتی ہیں، ایکسپوز ہو جاتی ہیں. تو ایک دفعہ ایک لکھنؤ کے نواب تھے، کہیں سے گزر رہے تھے. کہتے ہیں کہ ان لکھنؤ کے نواب کو ان کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، تو وہ بڑے خوش باش زندگی گزار رہے تھے. یک ان کو کوئی بیماری ہوئی، معدے کی ایسی بیماری ہوئی کہ جو کچھ کھاتے وہ الٹی کر دیتے. اب حالت یہ ہو گئی تھی وہ پانی پی سکتے تھے، کھانا کس طرح کھاتے؟ وہ ایک کپڑے میں لپیٹ لیتے، جو بھی کھانا کھانا ہوتا اس کو منہ میں رکھتے، اس کو چوستے اور پھر باہر نکال لیتے. یعنی اگر قیمہ کھانا ہے، قیمے کو آپ نے کپڑے میں رکھا، کپڑے کو ہمارے زمانے میں ہماری امی، نانی، دادی جو ہے وہ کھانے میں خوشبو کے لیے مسالے وغیرہ کسی پوٹلی میں باندھ کے اندر ڈالتے تھے، پھر باہر نکال لیتے تھے. تو وہ قیمہ کھانا ہو، بریانی کھانا ہو، متنجن کھانا ہو، قورمہ، نہاری، جو بھی چیز وہ کسی چیز میں بند کر کے منہ میں رکھتے، اس کی خوشبو اور اس کا ٹیسٹ، اس کا جوس، ایکسٹریکٹ سمجھ لیجئے، وہ چوستے. اور دیٹ واز، بعض اوقات وہ بھی برداشت نہیں ہوتا. ایک جگہ وہاں گزرے وہ تو دیکھا ایک لکڑہارا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنے کام سے فارغ ہو کے وہ آتا ہے اور پوٹلی کھولتا ہے، روٹی نکالتا ہے، پیاز نکالتا ہے، اس پیاز کو روٹی کے ساتھ کھاتا ہے اور روٹی پیاز کھانے کے بعد وہیں پہ سو جاتا ہے بازار میں. وہ کہتے ہیں ان کے منہ سے برجستہ نکلتا ہے، اللہ میری ساری دولت لے لے، میں تیار ہوں، مجھے اس لکڑہارے جیسی زندگی دے دے. یعنی یہ پیاز اور روٹی کھانے کی مجھے توفیق نہیں ہے، میں اتنا مجبور ہوں، لاچار ہوں. یعنی اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاکھوں کروڑوں اربوں کی جائیداد ہوتی ہے انسان کے پاس، کرونا ہی میں کتنے ہی لوگ چلے گئے، یا ہارٹ اٹیک سے، یا ایکسیڈنٹ سے، یا کسی اور بیماری سے، اپنی دولت سے استفادہ نہیں کر سکتے، یا دنیا میں رہتے ہوئے فالج کا اٹیک ہو گیا خدا نخواستہ، گھٹنے بیکار ہو گیا خدا نخواستہ. آدمی نہ عبادت کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے، نہیں کہیں جا سکتا ہے، نہ کہیں بیٹھ سکتا ہے زیادہ دیر تک. تو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے، اور اس عافیت کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ گوشہ نشینی اختیار کرے، یا جو ہے خاموشی اختیار کرے. ان دو ٹاپکس پہ جانے سے پہلے میں یہاں پہ وضاحت کر دوں، اور بھی چیزیں ہیں کہ جن سے آپ جو ہے وہ عافیت حاصل کر سکتے ہیں گوشہ نشینی اور تنہائی کے علاوہ. روایت میں جن کا تذکرہ ہے وہ یہ کہ اگر تم عافیت چاہتے ہو تو خوف الہی اپنے اندر پیدا کرو. اگر آپ خوف الہی پیدا کریں گے تو حلال حرام کا خیال رکھیں گے، اللہ کی نافرمانی سے ڈریں گے، اور ہر اس کام سے بچیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر سکتا ہے. تو جب آپ ہر کام سے بچیں گے اور اللہ کے ہو کے رہ جائیں گے، اللہ پہ توکل کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سائبان میں، اپنے شیلٹر میں، اپنی حفاظت میں لے لے گا. دوسرا طریقہ جو عافیت حاصل کرنے کا روایتوں میں ادر دین دیز ٹو مذکور ہے، مینشن ہے، وہ یہ کہ اگر تم اپنے سے پست لوگوں کے لیے عافیت طلب کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اوپر سے عافیت عطا کرے گا، اوپر کے لوگوں سے عافیت عطا کرے گا. میں مثال دوں، ہم عموماً یہ چاہتے ہیں ہمارا باس ہم سے خوش رہے، ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے والدین ہم سے خوش رہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت، پولیس یا جن کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ ہم سے خوش رہیں، مقدمے کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو، چالان ہو جائے تو پولیس ہمیں معاف کر دے، کوئی غلطی ہو جائے تو ہمارے ماں باپ ہمیں سرزنش نہ کریں، ڈانٹ پھٹکار نہ کریں، ہوم ورک نہ کریں، یا ایبسنٹ ہو جائیں تو ٹیچرز ہم سے سختی کے ساتھ پیش نہ آئیں، کوئی غلطی ہو جائے کام میں تو کمپنی کا باس ہمیں جاب سے نہ نکالے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر با اختیار لوگ ہیں، اتھارٹیٹیو، وہ ہمارے ساتھ ناجائز نہ کریں، یا
جائز بھی نقصان نہ پہنچائیں، ہم سے غلطی ہو تو معاف کر دیں۔ تو حدیث میں ہے کہ تم اپنے سے پست لوگوں کے لیے عافیت چاہو، یعنی تم ان کو عافیت دو، سیکیورٹی دو، سینکٹیٹی دو، رسپیکٹ دو، عفو درگزر سے کام لو۔ یعنی اگر فرض کر لیں کہ آپ مینیجر ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کا باس آپ کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے، آپ کی غلطیوں کو معاف کرے، تو بطور مینیجر آپ کے جو امپلائیز ہیں ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں، ان سے عفو درگزر سے کام کریں۔ پھر امپلائیز اگر چاہتے ہیں مینیجر ان سے اچھی طرح پیش آئے، تو وہ دفتر میں جو پین ہیں، گارڈ ہیں، چوکیدار ہیں، جو صفائی کرنے والے ہیں، سویپرز ہیں، ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں۔ یعنی ہم نیچے والوں کو خوف میں مبتلا رکھتے ہیں، اپنے ماتحتین کو، امپلائیز کو، سب آرڈیننٹس کو ٹینشن، اسٹریس میں رکھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے ہم اچھا کام کروائیں گے تو باس ہم سے خوش ہو جائے گا۔ نہیں، آپ ان کو اسٹریس اور ٹینشن میں نہ رکھیں، آپ ان کے کام میں ان کا ہاتھ بٹائیں، آپ اگنورنس سے کام لیں، آپ ایک آنکھ بند رکھیں، ایک آنکھ کھلی رکھیں۔ یہ نہیں کہ مکمل طور پہ سب کچھ ان کے حوالے کر دیں اور کچھ بھی نہ پوچھ گچھ کریں، اکاؤنٹیبلٹی کریں، احتساب کریں، لیکن نرمی سے۔ اگر آپ ان سے اچھی طرح پیش آئیں گے تو آپ کا باس اور آپ کا اوپر والا آپ کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے گا۔ اس کے بعد گوشہ نشینی کے بعد ہم نے کہا عافیت کے حوالے سے ہم نے کہا کہ امام رضا علیہ السلام کا قول ہے کہ عافیت کو ہم دو حصوں سے، دو طریقوں سے حاصل کر سکتے ہیں، ایک خاموشی، گوشہ نشینی اور عافیت۔ تو گوشہ نشینی کے حوالے سے آپ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے گوشہ نشینی کو، یہ وہ تنہائی نہیں ہے جو فورسڈ کمپلجن کے طور پہ آپ کے اوپر مسلط کی گئی، جیسے کرونا کرائسس میں مجبور ہیں ہم، ہر کوئی نکلنا چاہتا ہے، نہیں، یہ ہے عزلت نشینی، یعنی اپنے آپ کو وڈرا کر لینا، اپنے آپ کو لوگوں سے الگ تھلگ کر لینا، لوگوں کے نقصان کی وجہ سے یا اپنے آپ میں امپروومنٹ پیدا کرنے لگے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم گھر سے نہیں نکل سکتے تو نہ نکلو، کیونکہ تم گھر سے نکلو گے تو تمہیں حسد سے بچنا ہوگا، ریاکاری سے بچنا ہوگا، تمہیں غیبت سے بچنا ہوگا، یعنی بہت سارے گناہوں کی ذمہ داری تم پر آ جائے گی، تمہیں ان سے بچنا ہے۔ گاڑی لے کے نکلیں گے تو آپ کو سیف ڈرائیونگ کرنی ہے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اور گاڑی گھر میں ہے تو آپ پرسکون ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے تو اپنے بارے میں سوچتا ہے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے، اپنے گناہ اور اپنی نیکیوں کے بارے میں سوچتا ہے، میڈیٹیشن جس کو آج کل جدید دنیا کہتی ہے وہ کرتا ہے۔ نماز شب ایک طرح کی میڈیٹیشن ہے، ایک گوشہ تنہائی ہے۔ کہتے ہیں کہ مومن کو اگر تم خاموش دیکھو، الگ تھلگ دیکھو، تو اس کے قریب ہو جاؤ کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہو رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی ایسا پیغمبر نہیں گزرا، کوئی ایسا جانشین نہیں گزرا اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ وقت کے لیے ابتدائی یا آخری طور پر کوئی نہ کوئی گوشہ نشینی اختیار نہ کی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام، بلکہ آدم علیہ السلام سے ہم چلیں تو جنت میں اکیلے تھے، پھر دنیا میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام 13 سال تک اکیلے تھے غار میں، پھر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ اصحاب کے ساتھ دریائے نیل عبور کر کے آ جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ گوشہ نشینی، راز و نیاز ان کو تڑپا دیتا ہے، سب کچھ چھوڑ کے 40 دن کے لیے کوہ طور پہ چلے جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں اللہ تعالیٰ نے گوشہ نشینی دی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 ایئرز کی عمر ہے، 40 سال، مور دین 50% غار حرا میں گزارتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو مبعوث کرتا ہے کہ اب تم رسالت کار۔ مولا علی 25 سال تک تنہائی میں رہتے ہیں۔ ہمارے ائمہ میں سے اکثر امام لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا، گوشہ نشینی اختیار کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے گوشہ نشینی کیوں اختیار کی؟ تو آپ نے کہا کہ میرے دوست بدل گئے ہیں، یعنی اب وہ دوست نہیں رہے، یا تو وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں یا دوست دشمنوں میں تبدیل ہو گئے۔ ان سے بچنے کے لیے، ان کے ضرر سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو عافیت میں رکھ لیے کے لیے میں نے گوشہ نشینی میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہے۔ تو کوئی نبی ایسا نہیں گزرا، اور ائمہ میں بھی آپ دیکھ لیں کبھی نہ کبھی ان کو گوشہ نشینی اختیار کرنی پڑی ہے۔ تو گوشہ نشینی انسان کو پالش کرتی ہے، گوشہ نشینی انبیاء کی جو ہے وہ سنت ہے۔ تو اس کرونا کرائسس میں گوشہ نشینی اختیار کیجئے، اگر ہے تو اس کو فورسڈ نہیں، آپشنل رکھیں کہ میں اپنے طور پہ اس کوارنٹین کو قرآن ٹائم آپ قرار دیں، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، دروس سنیں۔ پہلے کہا کرتے تھے لوگ ہم صبح جاتے ہیں رات کو آتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ اب تو آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن کا ٹائم، تھکن کا ٹائم، جو ایکسیڈنٹس اور ایکسٹرا ویسٹیج آف ٹائم تقریبات میں ہو جاتا ہے، رات کے 2 بجے تک شادیاں چلتی ہیں کراچی میں، تو ان سب کا ٹائم بچ گیا۔ اب اس ٹائم کو آپ یوٹیلائز کریں۔
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہتر موقع دیا ہے گوشہ نشینی کا، اپنے آپ کو پالش کرنے کا۔ جتنی اچھی اچھا اس گوشہ نشینی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ مطلب نہ ہو کہ گوشہ نشین ہونے کے باوجود بھی آپ لوگوں سے رابطے میں ہیں، واٹس ایپ پہ، انٹرنیٹ پر، تو ٹی وی کے ساتھ، تو پھر یہ گوشہ نشینی نہیں کہلائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب کو جو ہے وہ آم بڑے پسند تھے اور اس کے بغیر جو ہے وہ گزارا نہیں کر سکتے تھے۔ تو ایک دفعہ رمضان جو ہے وہ آم کے سیزن میں، یعنی آج کل کا جو سیزن ہے جون جولائی کا، اس میں پڑ گئے۔ تو وہ صاحب جو ہے وہ ایک دوست ان سے ملنے گئے، تو دیکھا وہ اپنے گھر میں بیٹھے آم کھا رہے ہیں دوپہر کے وقت۔ تو انہوں نے بہت ان کو غصہ کیا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ مسلمان ہیں، آپ جو ہے رمضان میں کھانا کھا رہے ہیں، آم کھا رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان میں تو شیطان بھی بند ہوتا ہے۔ تو ان صاحب نے کہا شیطان اسی کمرے میں تو بند ہے، قیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے کہ جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ تو شیطان یہیں تو بند ہے۔ تو یہ نہ ہو آپ اکیلے تو ہوں، مسجد میں اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور واٹس ایپ انٹرنیٹ پر سارے کام کاج چل رہے ہوتے ہیں، بزنس چل رہے ہوتے ہیں، گپ شپ چٹ چاٹ چل رہی ہوتی ہے، ایسی عافیت، ایسی گوشہ نشینی کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج کل تو بلکہ دیکھا گیا ہے، پاکستان، مسلمان ممالک چھوڑ، رشیا، یورپ جیسے ممالک میں پورنوگرافی کا سیلاب آیا ہوا ہے، چیٹنگ کا، غیر اخلاقی فرینڈشپ کا سیلاب آیا ہوا ہے، لڑکے لڑکیوں کے کتنے اسکینڈلز، جس میں زیادہ تر وکٹمز جو ہیں وہ لڑکیاں ہیں، نو عمر لڑکیاں۔ باہر کے ملکوں میں تو 18 سے لیس جو ہے وہ آپ ایڈلٹ نہیں کہلاتے ہیں، مائنر کہلاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں تو بلوغت 9 سال میں ہو جاتی ہے، یعنی پورے 9 سال کا عرصہ جو ہے وہ بالغ ہوتی ہے، اور مغرب اس کو بلوغت میں شمار نہیں کرتا۔ تو کتنے کیسز ہیں، پوری ویب سائٹس بھری ہوئی ہیں ان معاملات سے، کس طرح بچے، کیونکہ بچوں کے لیے مینڈیٹری ہو گیا ہے موبائل، اسکول کی کلاسیں اب موبائل پر ہوتی ہیں، 4 سال کے بچے کو، 6 سال کے بچے کو موبائل دینا پڑتا ہے۔ اب وہ غلط بٹن دبا دے، کہیں سے کہیں نکل جائے، ماں سو رہی ہو، ماں کہیں اور ہو، جب بھی ہم کہتے ہیں سپرویژن میں ہو جو کچھ ہو، تو کتنے معاملات ہیں۔ تو اگر آپ اس قسم کی تنہائی حاصل کرتے ہیں جس میں انٹرنیٹ اور گناہوں کا، رسول کی حدیث ہے کہ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، فتنوں کی اتنی بھرمار ہوگی، اگر کوئی شخص اپنے گھر کی کھڑکی سے فتنوں کو دیکھنے کی کوشش کرے گا تو فتنہ اس کو اچک لے گا۔ ہم بڑے پریشان ہوتے تھے بچپن میں، اس حدیث کو سنتے تھے، یہ کیسا، میں تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ کیسا فتنہ جو مجھے اچک لے گا۔ پھر ہم بڑے ہوئے، 90s میں ونڈوز آئیں، ونڈو 98، ونڈو 7، ونڈو ایکس۔ تو ونڈو کو اردو میں کھڑکی کہتے ہیں۔ تو جب آدمی کمپیوٹر کی کھڑکی ونڈو کھولتا ہے تو فتنے نظر آتے ہیں، نیٹ فلیکس کی صورت میں ہو یا اسنیک ویڈیو کی صورت میں ہو، یوٹیوبرز جو ہیں آپ کے، وہ یہ کہتے ہیں ہم کسی کو قتل تو نہیں کر رہے، ہم تو لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ ولگیرٹی سے آئے یا آبسین جوکس کے ساتھ آئے، وہ تو اپنی مسخرے پن اور اپنی ولگیرٹی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اگر ایسا معاملہ ہوگا تو پھر جیسے کہتے ہیں نا کہ پہلے ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم شیطانی کرتے تھے تو ماں باپ ہمارے کان پکڑ کے ہم کو میدان سے، گلی سے، اسٹریٹ سے کمرے میں لا کے بند کر دیتے تھے۔ اب اگر بچہ کمرے میں بند ہو تو ماں کا دل دھڑکتا ہے کہ اندر بچہ یا بچی پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے، کیا دیکھ رہے ہوں گے۔ تو آج کل تو الٹا زمانہ ہے کہ کمرے میں بند کر دیں اور انٹرنیٹ موجود ہو یا موبائل موجود ہو، تو اب تو جسے کہتے ہیں نا ہر چیز بند ہے لیکن انٹرنیٹ کھلا ہوا ہے، فیس بک فری ہے، نیٹ فلیکس کے نئی جسے کہتے ہیں کہ اشتہارات اور ایڈز آ رہے ہیں، اور ماں باپ اس سے، حتیٰ کہ آپ کو درس بھی سننا ہے، یہ جو آپ درس سن رہے ہوں گے انشاءاللہ جب آپ کلک کریں گے تو درس سے پہلے کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا آپ نے، چند سیکنڈز کے لیے۔ پہلے تو آتا تھا اسکپ دا ایڈ، اب اسکپ دا ایڈ نہیں آتا، یو ول واچ دا ویڈیو آفٹر فیو سیکنڈ، یو ول واچ دا ویڈیو آفٹر دس ایڈ، مینڈیٹری ہو گیا ہے آپ کے لیے اس ایڈ کو دیکھنا، اس ولگیرٹی کو دیکھنا۔ جب آدمی بسم اللہ پڑھ کے کام شروع کرتا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ جب آدمی فحش چیزیں، موسیقی سن کر کسی کام کو شروع کرے، چاہے وہ اچھا کام کیوں نہ ہو، مجھے بتائیں کیا ہوگا۔ تو والدین سے گزارش ہے ان ویڈیوز کو ڈاؤن لوڈ کر کے یا کم از کم میوٹ کر کے، آنکھیں بند کر کے چند سیکنڈ کے لیے صحیح آپ دیکھیں، یہ اپنی عادت بنائیں۔ دیکھیں اب تو یہ بھی ہونے لگا ہے کہ معاذ اللہ ہم یہ ترکیب بتاتے ہیں تو یہ بھی ویلڈ نہیں ہوتی، اب بیچ بیچ میں ایڈ آ جاتا ہے۔ دیکھیں یہی اس دور کی آزمائش ہے کہ درس چل رہا ہوگا، ہو سکتا ہے اس درس کے دوران بھی کوئی ایڈ آ جائے، آپ کو دیکھنا پڑ جائے۔ تو اس قسم کی گوشہ نشینی سے بچنا ہے کہ جس میں گناہوں کے تمام ہتھیار، تمام ٹیمپٹیشنز آپ کے کمرے میں آس پاس موجود ہو، تو ایسی گوشہ نشینی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ آخر میں ایک بات تھوڑی سی طولانی ہو گئی، لیکن کلام امام کلام ہوتا ہے، رسول نے فرمایا میں جوامع الکلم ہوں، یعنی میں جو بات کرتا ہوں بڑی جامع ہوتی ہے۔
ہمارے یہاں مولا علی کے فرمودات پر مشتمل کتاب کا نام ہی نہج البلاغہ ہے، پیک آف ایلیکوینس. تو امام کی ایک حدیث کو ہم اگر اسٹریچ کرنا اور ایکسپینڈ کرنا شروع کریں تو دن گزر جائے گا، رات گزر جائے گی. آخر میں ایک اہم بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے شاید میں نے بھی مشترکہ طور پہ اس حدیث کا پہلا لفظ مس کر دیا ہے، پہلا جملہ، پہلا نقطہ، اور وہ کیا ہے؟ یعنی ہم نے عافیت پہ بات کی، ہم نے جو ہے گوشہ نشینی پہ بات کی، اور خاموشی پہ بات کی. اچھا، آپ خاموشی پہ بھی تھوڑا سا سن لیجئے. حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں کو عبادت کرنے سے پہلے خاموشی سکھائی گئی. رسول کی حدیث ہے کہ پہلے لوگوں کو خاموشی سکھائی جاتی تھی، پھر عبادت سکھائی جاتی تھی. جب لوگ 10 سال تک خاموشی سیکھ لیتے تھے اور اس کی پابندی کرتے تھے تو عبادت سیکھتے تھے، ورنہ کہہ دیتے تھے کہ میں عبادت کے لائق نہیں، میں اتنی بڑی روحانیت کے لائق نہیں، بس چھوٹی موٹی واجب عبادت کر لوں گا. تو خاموشی ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو آپ سے کوئی باس پرس نہیں ہوتی. جب آپ بولنے لگتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا کلام جھوٹ پر مبنی ہو سکتا ہے آپ کا کلام سچ پہ مبنی ہو سکتا ہے آپ حق بات بولیں، ہو سکتا ہے آپ غلط بات بولیں. تو انسان جب بولتا ہے، یہ بالکل ایسی ہے کہ انسان گھر سے باہر نکلے تو جب آدمی بولتا ہے، مولا علی کا قول ہے کہ بولنے سے پہلے الفاظ تمہارے غلام ہوتے ہیں اور بولنے کے بعد تم الفاظ کے غلام بن جاتے ہو. یعنی آپ کی مرضی آپ کیا بولیں، اور جب آپ بول لیتے ہیں تو پھر آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے کہ جو میں نے کہا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. یعنی عربی میں تو جملے کی تعریف یہی ہے کہ ایک ایسا مجموعہ الفاظ کا جملہ اسمیہ، جملہ خبریہ کی تعریف کہ جس کو جھٹلایا جا سکے یا اس کی تصدیق کی جا سکے، ایکنالج کیا جا سکے یا اس کو ڈینائی کیا جا سکے. اگر لوگ ڈینائی کریں آپ کو پروف کرنا ہے، اور لوگ اگر آپ اس کو پروف کریں تو لوگ اس کو ڈینائی کریں گے. بہرحال کلام بولنے کے بعد آپ اس کو پروف کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ ربیع بن خشیم مولا علی کے ایک بہت بڑے صحابی تھے، بہت کم کلام کیا کرتے تھے، صرف قرآن اور ذکر الہی کیا کرتے تھے. برسوں میں 1-2 جملے منہ سے نکل جائیں تو نکل جائیں. مثلا کسی سے پوچھ لیا کیا تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے؟ مطلب اتنی بڑی بات، اتنے بڑے صحانے پر ایک جملہ جسے کہتے نکال دیا. کہتے ہیں کہ جب وہ کچھ بولتے تو لکھ لیا کرتے تھے اور رات کو ان الفاظوں کو گنا کرتے تھے کہ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں بول دی. انسان 2000 الفاظ، آج کل کی جو سائیکالوجی وہ ہے ریسرچ، وہ یہ کہتی ہے کہ انسان 2000 الفاظ روزانہ بولتا ہے. اب خشیم بن ربیع کے بارے میں مولا علی کے صحابی بولنے سے پہلے لکھ لیا کرتے تھے، رات کو سونے سے پہلے گنا کرتے تھے کہ میں نے کوئی اضافی لفظ تو نہیں بولا. سوتے کہاں تھے؟ فرش پہ؟ جی نہیں. دری کے بغیر زمین پر؟ جی نہیں. اپنے گھر میں قبر بنائی ہوئی تھی، روزانہ اس قبر میں سوتے تھے. ہم کہتے ہیں بھئی ہمیں ملٹی فارم یا کوئی ڈائمنڈ فارم یا کوئی موٹا گدا چاہیے، میٹرس چاہیے، کمفرٹیبل انوائرمنٹ چاہیے، اے سی چاہیے، اور وہ شخص قبر میں سو رہا ہے. کہتے ہیں کہ روزانہ جب سوتے تو قرآن کی سورہ مومنین کی آیت نمبر 99 اور 100، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ان کا وقت آتا ہے موت کا تو وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے کہ کاش ہم نیک اعمال کریں. یہ کہتے ہوئے سو جاتے تھے، اور جب صبح اٹھتے تو کہتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے مجھے ایک اور موقع دے دیا. اور روزانہ اگر ہم یہ کر لیں، کہا جاتا ہے کہ موت آدھی نیند آدھی موت ہے. تو اگر ہم بھی یہی کر لیں روزانہ اٹھ کے کہ اللہ شکر ہے تیرا کہ تو نے ایک موقع اور دے دیا. تو بہرحال خاموشی کی اپنی حیثیت ہے. اب یہاں پر عافیت، خاموشی اور گوشہ نشینی تینوں کو ڈسکس کر لیا. پہلا جملہ آپ مجھے روک کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہلے جملے میں جو امام فرماتے ہیں کہ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں عافیت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے گوشہ نشینی، ایک حصہ خاموشی میں ہوگا. آپ مجھے پکڑ کے کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب ہاؤ کین یو سے کہ دس از دا سیم ایج، یہی وہ پیریڈ ہے جس کے بارے میں امام رضا فرما رہے ہیں لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا. تو میں کلیم کرنے کے لیے ایک حدیث رسول آپ کے سامنے بیان کروں گا. حدیث رسول یہ ہے کہ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کسی کا ایمان سالم نہیں رہے گا. لوگ اپنے بچوں کو لومڑی کی طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں گے حفاظت کے لیے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسا زمانہ ہوگا؟ تو رسول نے فرمایا وہ زمانہ ہوگا کہ جب معاش، ارننگ خدا کی نافرمانی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہوگی. اس زمانے میں تجرد کی زندگی حلال ہو جائے گی. کتنی خوبصورت حدیث! کیا یہ ہمارے زمانے کے مطابق نہیں؟
کہ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں کسی کا ایمان سلامت نہیں. میں نے کہا نا انٹرنیٹ کی کس کو ضرورت نہیں, لیکن آپ کو یہ فحش چیزیں اور یہ موسیقی سننی ہے. کون سا ایسا شخص ہے جو اپنے دفتر میں پالیٹکس کا غیبت کا شکار نہیں؟ کون سا ایسا شخص ہے جو تھوڑی بہت ڈنڈی نہیں مار رہا, تھوڑا بہت جھوٹ نہیں بول رہا, توریہ سے کام نہیں لے رہا؟ ہم یہاں چیٹنگ کرتے ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو رہی ہے, لڑکا لڑکی کے نام سے کر رہا ہے, لڑکی لڑکے کے نام سے کر رہی ہے, اپنے آپ کو جینڈر اپنا ڈفرینٹ شو کیا جا رہا ہے کہ مجھے کلائنٹ زیادہ ملے. تو جب تک عورتوں کا بے حجابانہ طور پہ کسی اشتہار میں نہیں ممکن بنایا جاتا, اس وقت وہ پروڈکٹ نہیں بکتی. نامعلوم پتہ نہیں ہم عورت کو بیچ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پروڈکٹ کو بیچ رہے ہیں. پھر رسول فرماتے ہیں کسی کا, اور لوگ اپنے بچوں کو لومڑی کی طرح ایک جگہ سے کیا ہم اپنے بچوں کے بارے میں آج کل بہت زیادہ فکر مند نہیں؟ جو نہیں وہ تو شقی القلب ہیں, جو ہیں وہ پریشان رہتے ہیں. 10 مرتبہ آفس سے فون کریں گے, باہر سے فون کریں گے, گھر میں دیکھتے رہیں گے بچہ کیا کر رہا نہیں کر رہا. بچے بھی بعض وقت تنگ ہو جاتے ہیں. ہم کیا کریں؟ یہ وہی زمانہ ہے کہ ہم فکر مند ہیں کہ بچے گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائیں. لومڑی کا مطلب یہ نہیں ہے, لومڑی کی مثال کہ ہمارا بچہ جان سے جا رہا نہیں, ہمارا بچے کا ایمان جو ہے خطرے میں ہے. اور نشاندہی بھی کر دی کہ انسان کی ارننگ یا اس کی کمائی میں کچھ نہ کچھ حرام شامل ہوگا. ہمارے دوست ایک دفعہ کسی مسجد میں مولانا کے طور پر اپوائنٹ ہوئے. جب انہوں نے دعا کروائی, اے اللہ میرے رزق حلال عطا فرما, دعا کروانے کے بعد چند نمازی ان کے پاس آئے, مولانا ہر دعا کروا دیں, رزق حلال کی دعا نہ کروائیں, کیونکہ ممکن ہی نہیں. کراچی پاکستان جیسے ماحول میں, کرپشن زدہ ماحول میں تو تقریباً ناممکن بن گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ حلال کی روزی اپنے ہاتھ میں کمائے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب حلال روزی کمانا کہ اللہ کی نافرمانی کے بغیر ممکن نہیں ہوگا. مجھے بتا دیں کیا یہ وہ زمانہ نہیں؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی زمانہ ہے جس کے بارے میں امام رضا علیہ السلام نے نشاندہی کی تھی. آخر میں ایک جملہ, ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا اور اسی پر اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کوئی نبی ایسا نہیں اور اس کا جانشین ایسا نہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ عرصے کے لیے گوشہ نشینی میں رکھا. گوشہ نشینی میں رکھنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن ایک اہم ترین وجہ دشمن سے بچانا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو, ابراہیم علیہ السلام کو دشمن سے بچانا اہم ترین. اس کے بعد پھر اس کی گرومنگ جسے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی منتخب بندوں میں انبیاء اور اوصیاء میں گوشہ نشینی کی اہم ترین وجہ ان کے دشمن تھے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی آخری حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجک کی گوشہ نشینی کی اہم ترین وجہ ان کے دشمن نہیں, خود ان کے اپنے چاہنے والے ہیں. وہ چاہنے والے جو العجل کہتے ہیں. امام زمانہ تیار ہیں اور ہم تیار نہیں ہیں. جیسے باپ جب گھر سے نکلتا ہے, گاڑی میں بیٹھتا ہے, دروازے کے پاس جاتا ہے, آوازیں دے رہا ہوتا ہے, بیٹا جلدی آ جاؤ, مجھے دیر ہو رہی ہے, بیٹا جلدی آ جاؤ, میں دھوپ میں کھڑا ہوں, بیٹا جلدی آ جاؤ, میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اسی طرح امام زمانہ 100% تیار ہیں, لیکن ان کے چاہنے والے جو اپنی زبان سے الجل کہہ رہے ہیں وہ تیار نہیں. تو خدارا امام زمانہ کی اس تنہائی کو دور کیجئے کہ جس کی وجہ ہم خود ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس پرآشوب دور میں ہمیں گوشہ نشینی, حقیقی گوشہ نشینی, ہمیں سکوت, خاموشی, حقیقی خاموشی کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پرآشوب گناہوں کے دور میں عافیت عطا فرما, ہر قسم کی عافیت, ظاہری, باطنی, دنیاوی, دینی. یا ولی العافیہ نسألک العافیہ عافیت الدین والدنیا والآخرہ انک علی کل شیء قدیر. یا خدا جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما, جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما, جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما, جو گمنام ہیں, جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا, جو راستے میں ان کو منزل عطا فرما. مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما. کرونا اس جیسی متعدی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.